اگر ہم بنظر غور اور توجہ سے اپنے ارد گرد دیکھیں اور لوگوں کا جائزہ لیں، اپنے سمیت خود اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے افراد کا جائزہ لیں، تو ہمیں تمام لوگ دو طرح کے حالات کا اسیر نظر آتے ہیں، یا وہ دو طرح کے حالات میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی یا ان کے پاس کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ مثلاً ان کے پاس گھر بار ہو سکتا ہے، دولت ہو سکتی ہے، اچھا عہدہ ہو سکتا ہے، آسائشات ہو سکتی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یا پھر یہ کیفیت ہو سکتی ہے کہ تنگ دستی ہو، آسائشات نہ ہو، اچھا روزگار نہ ہو، ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہے، اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہیں۔ تو یہ دو طرح کے حالات میں انسان گرفتار ہوتا ہے، ان میں سے کسی یہ نہیں ہے کہ دونوں میں گرفتار ہو جائے، مبتلا ہو جائے، بلکہ کسی ایک طرح کے حال میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں طرح کے حالات دو طرح کے رویے انسان میں جنم دیتے ہیں۔ یا تو انسان کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، اس کے پاس آسائشات ہیں، دولت ہے، اچھا عہدہ ہے، آس اولاد ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، تو وہ شکر ادا کرے اللہ کا۔ لیکن ہو سکتا ہے وہ شکر نہ ادا کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کا کریڈٹ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں کہ بھائی ہم نے محنت کی، مشقت کی دن رات، اور یہ سب کچھ حاصل ہوا۔ یا پھر یہ بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے وہ کہے کس چیز کا شکر، بھائی دال روٹی مشکل سے ملتی ہے، سچ پانے کے لیے اپنی جگہ نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، کوئی اچھا عہدہ نہیں ہے، نوکری کا پتہ نہیں ہے، شکر کس چیز کا؟ اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو تنگ دست ہے، غریب ہے، جس کے پاس چیزیں نہیں ہیں، وہ شکر گزاری اختیار کرے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے، اگر یہ بھی نہ ہوتا تو میں کیا کرتا۔ دیکھیے اس ذیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب اللہ سے بات کرنے کے لیے کوہ طور کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، انہیں راستے میں ایک شخص ملا اور اس نے کہا اللہ میاں سے کہنا، اللہ میاں بہت دے دیا، اب بس کرے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ چلے آگے گئے تو ایک بہت مفلوق الحال شخص نظر آیا، اور اس نے کہا کہاں جا رہے ہو موسیٰ؟ نے کہا کہ اللہ سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ سے میرے لیے دعا کرے کہ مجھے کچھ تو دے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، دونوں افراد کا پیغام دیا کہ ایک بندہ ہے جس کے پاس بہت کچھ ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ میاں بس اب بس کر، بہت ہو گیا، اور ایک دوسرا ہے جو مخلوق ہے، تن پہ کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، اس نے بھی دعا کی کہ اللہ میاں کچھ تو دے دے۔ تو اللہ میاں نے کہا کہ جس کے پاس بہت کچھ ہے اسے کہنا شکر کرنا بند کر دے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے اسے کہنا شکر کرنا شروع کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو انہوں نے پہلے شخص سے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، تمہارا پیغام اللہ تک پہنچایا، تو اللہ نے یہ کہا کہ تم میرا شکر ادا کرنا بند کر دو۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا مجھ پہ کرم کیا ہے، اتنی آسائشات دی، اتنی دولت دی، گھر ہیں، بیوی بچے، مطلب ان گنت نعمتیں ہیں اس کی، تو میں شکر کیسے نہ کروں؟ تو شکر تو کروں گا۔ آپ جب آگے گئے اور دوسرے شخص سے ملے جو فقیر تھا، جس کے تن پہ پورے کپڑے بھی نہیں تھے، تو آپ نے اسے کہا اللہ سے بات ہوئی اور اللہ نے کہا کہ شکر ادا کرنا شروع کرو۔ اس نے کہا شکر کس چیز کا؟ کھانے کو کچھ ہے نہیں، تن پہ کپڑا نہیں، یہ ایک ذرا سی جو چادر ہے اس نے سطر کو ڈھکا ہوا ہے، تو شکر کس چیز کا؟ کہتے ہیں اتنی دیر میں ایک تیز ہوا کا جھونکا ہے اور اس کے اوپر وہ جو چھوٹا سا کپڑا تھا وہ بھی اڑ گیا۔ تو یہ اس بات سے، اس قائد سے، اس واقعے سے ہم جو سبق اخذ کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمیں شکر کو کسی بھی صورت میں نہیں بھولنا، ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے، جتنا ہے یہ بھی اللہ کا کرم ہے،
ہماری اعمال، ہماری کارکردگی اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں وہ کچھ بھی مل سکتا۔ اگر انسان شکر گزاری اختیار کرنے لگے تو بے انتہا اس کے کرم ہے جن کا وہ شکر ادا کرتے ہوئے بھی تھک جائے۔ جسم دیکھو توانا ہے، سانس آ رہی ہے، کھانا ہضم ہو رہا ہے، کان سن رہے ہیں، زبان بات کر رہی ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، کتنی ساری چیزیں چل پھر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا چاہیے، اور جتنا ہم شکر ادا کرتے رہیں گے ہم پر اللہ کی رحمتیں، نعمتیں مزید برستی رہیں گی۔